الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الہداۃ المہدیین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھیے معزز و محترم سامعین محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب کریم کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ احسان ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ یہ سلسلہ جو چلا تھا، یہ نورانی محفل، یہ توفیق پروردگار اب یہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، زندگی بھی اسی طرح ہے۔ جس اشتیاق سے آپ چاہ رہے تھے پروگرام شروع ہو، ہر والدین یہ چاہتے ہیں ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو، اور پھر اس پر اس ڈیوٹی پہ لگ جاتے ہیں کہ اس کو بڑا کیا جائے۔ جیسے آپ پروگرام کے اندر ماشاءاللہ بڑی زحمتیں کر رہے تھے کہ اس کو پرمعنی معنویت اس کی اضافہ کی جائے، ہر لحاظ سے لوگوں کی شرکت ہے۔ آپ لوگوں نے زحمت کی، اللہ آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے کل کی شب، یہ شب میلاد ہے، جشن ہے، سرور ہے، کل یہ آخری نشست ہوگی سال کی رمضان مبارک کی یہاں پہ۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے۔
پوری کائنات اپنے وجود میں بول بول کے بتا رہی ہے دنیا والوں غفلت سے بیدار ہو جاؤ، جہالت سے اجتناب کرو، عقل سے کام لو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ جو موقع ہیں، یہ رمضان مبارک، یہ شب قدر، یہ ولادت کی راتیں، یہ جشن و سرور کی راتیں، یہ محرم الحرام، رجب، شعبان معظم، یہ سارے ہمارے بخشش کے بہانے ہیں۔ اور اگر یہ وقت گزر جائے تو پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور پھر انسان نادان ہے جو ان بہترین موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روایات اور احادیث کی روشنی میں یہ جو آپ افطار کرتے ہیں، افطار کے ٹائم سے لے کر آغاز شب ہوتا ہے تو منادی آسمان سے ملک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی خوش نصیب جو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہے۔ لاکھوں انسان، لاتعداد انسان ایسے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا مقدر سمر جاتا ہے، ان پر بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں نہ ان میں سے ایک ہم ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو گناہگار ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ ملا روم نے بڑے اچھے انداز میں خداوند منان کی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ سے واقعی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کے باہر جو گلی ہے، کوچہ ہے، جو بھی ہے، روڈ ہے، اس پر ایک چھوٹی جھاڑی لگائیں جو کہ کانٹے دار ہوتی ہے، اس کو لگائیں۔ ہمسایہ کے کہیں گے بھائی کیا کیا آپ نے، راستہ بند کر دیا، اس کو بس کرے پھینک دیں۔ ٹھیک ہے یار، چھوٹی سی جھاڑی ہے، کیا نقصان دے رہی ہے آپ کا، گزر جائے یہاں سے، اس کو ہم جب چاہیں اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ کتنی بڑی ہے۔ پھر آگے 2 مہینے کے بعد کہا تو انہوں نے کہا بھائی 2 مہینے کی ہوئی ہے، ہم بڑی ہے۔ سال کے بعد کہا، اتنے میں یہ سستی کرتے رہے صاحب، معصوم ہوا کیا کہ وہ جو چھوٹی جھاڑی تھی وہ درخت کی شکل اختیار گئی، اس کے کانٹے پھیل گئے، اب خود موصوف بوڑھے ہو گئے۔ اس وقت اس کے بس میں تھا کہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے باہر پھینک دے۔ اب اگر چاہے اس درخت کو ختم کرنا تو یہ اس سن کے ساتھ اس کو ختم، یہی توبہ کی کیفیت ہے۔ توبہ اسی طرح ہے، انسان اس کو پس پیش کرتا رہتا ہے، ابھی تو وقت پڑا ہے، دیکھا جائے گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ہر شب ہر روز کو انسان کو نئے نئے انداز میں وعدے دیتا ہے، جھوٹے وعدے دیتا ہے، لمبی لمبی آرزوؤں میں گرفتار کرتا ہے، بڑا وقت پڑا ہے، بڑا وقت پڑا ہے۔ ہوتا کیا ہے پھر وقت گزر جاتا ہے اور انسان بعد میں سمجھتا ہے۔ الناس نیام و نظامات انتبہوا، میں خلاصہ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا۔ لوگ سو رہے ہیں خواب غفلت میں، کیوں فرما رہے ہیں متقین کے امام کہ کہیں تم نہ سو جانا۔ لوگ سوتے رہے لیکن تم اگر جو میرے ہو نا، میرے کہلواتے ہو، تمہیں نہیں سونا چاہیے، تمہیں بیدار، تمہارا وقت کا امام بھی بیدار ہے، تمہارا امام بیدار ہے، تم لوگ بھی بیدار رہو۔ بیدار کم امتیں ہی آگے بڑھتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، کامران ہوتی ہیں۔ جو امتیں خواب غفلت میں سو جائیں وہ پھر آہستہ آہستہ منقرض ہو جاتی ہیں، پھر وہ امتیں نہیں رہتی جیسے ہم آج کل ہیں۔ اتنی تعداد کے ہونے کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگ انتہائی پسماندگی کے عالم میں ہیں۔ سلطان انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے اس وقت 1400 سال پہلے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں
میری امت کا حال بڑا پتلا ہونے والا، لفظ پتلا میرا ہے، مفہوم یہی ہے، اس کا حال بڑا خراب ہونے والا ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کس طرح؟ بھی تو ہم نے اتنی فتح لے لی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو اتنی بڑی فتح دے دی ہے، ہمارا حال کیوں ہو جائے گا پتلا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دسترخوان پہ لوگ کھانے پہ لوگوں کو بلاتے ہیں نا، افطار پارٹی میرے گھر، آج میرے گھر لنگر ہے، میرے گھر یہ ہے، دعوت ہے، تو لوگ کس طرح آتے ہیں؟ فرمایا اسی طرح دشمنان اسلام مسلمانوں کو مارنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے اور سب مسلمانوں کو ماریں گے اور مسلمان کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں نہیں، تعداد بہت بڑھ جائے گی اب سے۔ کہ پھر کیوں مار کھائیں گے؟ کہا تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، تمہاری حیثیت خس و خاشاک جیسی ہوگی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ تم لوگ شیطان کے نرغے میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ تم غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم دنیا سے پیار کرو گے، اللہ سے محبت نہیں کرو گے۔ جب تمہارا یہ حال ہوگا تو افغانستان میں تمہیں سب آ کے ماریں گے نیٹو کی فوج کی شکل میں۔ جب تمہارا یہ حال ہوگا، جب تمہارا اسلام سست پڑ جائے گا تو عراق میں تمہیں کبھی مار پڑ رہی ہے، کبھی شام میں سب دشمنان خدا اکٹھے ہو گئے، کیوں؟ وہ پوچھنے والا ہے نہیں۔ کہیں پہ آزادی کا نعرہ ہے، کہیں پہ جمہوریت کا دھوکھا دے رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ کہا کہ صدام کے پاس بڑا بم ہے، اگر اس کو نہیں پکڑیں گے ہم لوگ تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ بم کہاں گیا؟ کسی نے پوچھا نہیں۔ بھائی جس بم کے تم نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا وہ بم ہے کہاں؟ نہیں بتایا آج تک۔ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جب تک تم نہیں آئے تھے دنیا امن کا سکون کا سانس لے رہی تھی، جب تم تشریف لائے اس وقت کے بعد دنیا کے اندر سکون کا سانس لینا جہاں ان کے قدم پڑتا ہے۔ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، آپ نے سنا اس خبر؟ عزیز بتا رہے تھے کہ حزب اللہ کو یورپی یونین نے دہشت گردوں کی لسٹ میں رکھ لیا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، ایک شخص گیا چوری کرنے کے لیے، اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ سوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میرے ابا مرحوم جو تھے نا بڑے نیک تھے، بڑے بڑے پرہیزگار تھے، بڑے شریف تھے۔ ایک دن ابا مرحوم گئے چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں، تو وہ کمینہ نماز میں مصروف تھا اور ساری رات کمینہ نماز پڑھتا رہا۔ ابا شریف واپس آئے گا یہ اس طرح کے شریف ہیں کہ خود ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اسرائیل شریف ہے، حزب اللہ بدمعاش ہے۔ شام کے لوگ امن چین میں تھے، یہاں سے باقاعدہ دنیا کے اندر، دنیا کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی ہے، باقاعدہ بجٹ منظور کیے جاتے ہیں، باقاعدہ جدید ترین اسلحہ دیا جاتا ہے ایک جمہوری حکومت کے خلاف، لیکن لوگ ان ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آخر ایک دن آئے گا ایک لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اگر یہی ملا کر آگے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو نظام آگے چل نہیں سکے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات پہ محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اسلامی بیداری کی تحریک آپ کے سامنے چلی۔ قذافی کو ان لوگوں نے امریکہ کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن بتایا تھا، لیکن جب اب معلوم ہوا ہے کہ سب سے بڑا ایجنٹ امریکہ کا قذافی صاحب تھے۔ اوپر سے کیا دکھاتے ہیں، اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیبیا میں انقلاب برپا ہوا، ٹیونس میں انقلاب برپا ہوا، مصر میں انقلاب، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ مصر میں سال کے اندر انہوں نے دوبارہ اپنا سسٹم لے کر آ گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر کیوں نہیں ہے؟ جو لیڈر بنے گا اگر اس نے خاندان نبوت سے درس نہیں لیا آزادی کا تو راستے میں فیل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں لیکن راستے میں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن خمینی کہاں نکلے گا؟ خمینی کیوں خمینی بنا؟ اس لیے کہ خمینی مکتب امیر المومنین کے ماننے والا تھا کہ امیر المومنین کے مکتب میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔
تشیع کا یہ خاصہ اور امتیاز رہا ہے ہر دور کے اندر، لہذا مسلمانوں کو چاہیے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی دعوت دی لوگوں کو، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. امام نے فرمایا تم سنی ہو سنی رہو، ہمیں شیعہ رہنے دو، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی. تم سنی رہو، تم اچھے صحیح، ہم شیعہ رہتے ہیں، لیکن مشترکہ دشمن اسلام کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اس لیے کہ جب امریکہ آتا ہے افغانستان میں، وہ نہیں دیکھتا کہ بریلوی کی مسجد ہے، دیوبندی کی ہے، شیعہ کی ہے، یہ بچے کس کے ہیں، سب کو مارتا ہے. لہٰذا آپ سے درخواست کرنی ہے، آج ہم جو رزلٹ لے رہے ہیں، اپنے اندر ایک محبت کا ماحول بنائیں. دشمنان اسلام کے ساتھ سے ہیں کہ تفرقہ بازی پھیلائی جائے اور آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ بھی اسلحہ اٹھائیں اور لڑیں. نہیں، ہمیں صبر سے کام لینا ہے. قرآن فرماتا لوگوں، اگر تم لوگوں نے اختلاف سے کام لیا تو تمہاری ہوا بھی ختم ہو جائے گی. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اختلاف مسئلے کا حل نہیں ہے. محبتیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین کے دامن میں محبت کے بغیر کچھ رکھا بھی ہے؟ ان کے بابا فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب فی اللہ والبغض للہ، کیا دین کے دامن میں اس کے سوا کچھ اور ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے دشمنی کی جائے. اپنی ذاتیہ سے نکلنا ہے. ہم چاہتے ہیں پیغام اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلے. دشمن اسلام سے خوف زدہ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو مختلف بہانوں سے لڑانا چاہتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ دشمن کے استعمار کے ارادوں کو خاک میں ملائیں. ہم اپنے شہید دے چکے، لیکن ہم اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم کمزور قوم ہیں، نہیں نہیں. تاریخ نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ تشیع کی داستان خون جگہ داستان ہے. بغداد کی دیواریں گواہ ہیں کہ سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، سادات کے بچے دیواروں میں چنے گئے، ستون بنائے گئے. لیکن یہ لوگ قوم آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. کیوں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس ذکر کے ہم محافظ ہیں. اور پیغمبر گرامی نے قرآن کی آیت کی تفسیر فرما دی، ذکر علی ذکر اللہ، ذکر علی ذکر اللہ، علی اور آل علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس لیے اگر ہم اپنے ہاں مجالس عزا، محافل میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں یا آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، تو کبھی کسی پر، کبھی کے ذہن میں یہ کسی کے ذہن میں بات نہ آنے پائے، شیطان خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ایجاد نہ کرے. کس بات کا؟ کہ بھئی اگر ہم نہ ہوتے تو تشیع نہ ہوتی، مذہب حق کا نہ ہوتا. یہ ہم نے بچے قربانیاں دی، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کلاشن کوبوں کے سائے کے اندر بیٹھے ہیں. اگر ہم نہ ہوتے تو مجلس عزا برپا. یہ شیطانی خیالات ہیں. آپ یہاں آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، اور اس توفیق پر سجدہ شکر کیا کریں. یہ حسنین کی اماں کا کرم ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی توفیق نصیب کی ہے. اس لیے ہم کون ہوتے ہیں؟ اسلام کو بچانے والے، تشیع کو بچانے والے. یہ تشیع ہے، یہ مذہب حق ہے، یہ مذہب آل محمد ہے جس نے آج تک ہمیں بچایا ہوا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنا حصہ کچھ جو ہمیں اللہ نے توفیق دی اس میں ناچیز ہدیہ دیتے ہیں، ورنہ خود اس مذہب کے وہ محافظ ہیں. خدا محافظ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. دوسری بات جو عرض کر رہا تھا کہ توبہ کا ایک وقت ہے. شیطان کے دوکھوں میں ہمیں، شیطان کے مکر میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں فطرت کا قانون ہے. اگر ایک پھل درخت پہ لگا ہوا ہے نا، اگر یہ کچا ہے، درخت کی
جو نشو نما ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جب تک درخت سے لگا ہوا ہے کیا ہوگا؟ اس کا رنگ بھی چینج ہوگا، اس کی مٹھاس میں اضافہ، پکے گا نا، لیکن ایک پھل گر جاتا ہے درخت سے، اس کے جو باقی بہن بھائی تھے اوپر وہ سارے کے سارے پھل پھول رہے ہیں نا، تو اس میں تبدیلی آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ سسٹم سے کٹ گیا ہے، سسٹم سے کٹ گیا ہے۔ جب سسٹم سے کٹ جاتا ہے، ایک بچہ ماں کے شکم میں ہے، ماں کے شکم میں ہے، مانگتا نہیں ہے، غذا کا انتظام اللہ نے کر دیا، کتنا کریم رب ہے۔ ماں کے شکم میں اللہ نے بچے کے لیے غذا کا انتظام کر دیا ہے، سسٹم میں ہے۔ پہلے پتہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد پھر کیا تھا، قرآن نے سارا کچھ بتایا نا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پوری حالتیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیسے؟ جب تک سسٹم سے ملا ہوا ہے۔ اگر یہ بچہ سکت ہو جائے، جیسے تھا وہیں رہ جائے گا۔ سسٹم میں ماں کے ہاں نشو نما ہو رہی ہے، ماں غذا بھی کھا رہی ہے، خوراک بھی کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، لیکن بچہ جو ماں سے جدا ہوا سسٹم سے، اس میں نشو نما جب تک سسٹم سے منسلک تھا نشو نما پا جاتی ہے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں اور اپنی موت کو نہیں دیکھ سکتے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب موت کا دروازہ کھلے گا نا تو توبہ کا دروازہ، اس لیے معلوم نہیں کہ موت کب آنی ہے، موت کا وقت معین نہیں، اللہ کو پتہ کب آنا ہے، لیکن موت جب آئے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر ہم اپنے آپ کو صحت کے لحاظ سے سنبھال کے رکھیں گے، ہم نے منرل واٹر پینا، عام پانی نہیں پینا، ہم نے غذا آلودہ نہیں کھانی، ہم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ قرآن یہ فرماتا ہے، یہ جو تعبیر ہے شاید اس کا معنی یہ ہو کہ تم جیسے کیوں نہیں ہوگے، جب اجل آئے گی، جب موت کا وقت آئے گا تمہیں کوئی بچا، ٹائم ہے اس کا۔ اس پر مسئلہ صحت کا نہیں ہے، صحت ڈپینڈ نہیں کرتی، صحت ہے، مریض ہے نا، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے بستری ہیں، جو اپنا پہلو بھی نہیں پلٹ سکتے۔ میں جانتا ہوں مریضوں کو 8 سال سے وہ لوگ لیٹ ہوئے ہیں بستر پر، دوسرے آتے ہیں اس کا پہلو بدلتے ہیں، لیکن موت نہیں آتی۔ کچھ لوگ گھر سے ہنستے ہوئے جاتے ہیں، واپس جنازہ آتا ہے، کیوں؟ اس کی موت کا ٹائم ابھی نہیں آیا، اس کا ٹائم آ گیا۔ لہذا بیماری پر نہیں ہے، سن پر نہیں ہے، بس پہلی بات جو ہم نے طے کی، دوسری بات، پہلی بات تھی اتحاد امت واجب ہے ہمارے اوپر، دشمن کی سازشوں کو سمجھیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو دشمن کے اس وقت ناپاک عزائم ہیں، کیونکہ پاکستان ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ایٹمی ملک ہے، وہ چاہتا ہے اس کو ملیا میٹ کرے، افغانستان کی طرح، عراق کی طرح۔ اگر مسلمان متحد ہوئے تو دشمن اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب، اگر ہم نے تفرقہ بازی سے کام لیا، جلد بازی سے کام لیا، دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں اس لیے اس پاک ممبر سے اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہوں کہ آپ لوگ ذرا سوچیں، بیٹھیں ٹھنڈے دل سے، جذباتی فیصلے نہ کریں۔ اتحاد امت اس وقت کا بہترین تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر راستہ نہیں۔ دوسری بات، یہ رمضان مبارک، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعت، فرمان مصطفیٰ کے مطابق یہ بہترین ساعت ہے، یہ توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ دعاکم فیہ مستجاب، لوگوں اس رمضان مبارک کی برکتوں سے تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، لہذا دعا کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے، اپنے گزشتہ ماضی پر پشیمان ہوئیے اور آئندہ مرد میدان بن کے فیصلہ کریں کہ شیطان کیا ہوتا ہے۔ شیطان کے منہ میں دھول آئے گا، ہم دیکھیں گے اس کو۔ اس کے بعد، آج کے بعد طے یہ کرنا ہے کہ اب جو کام، جو زندگی گزر گئی، خدا اس کو بخش دے۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ماں باقی جو زندگی بچ گئی ہے وہ تیری رضا میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات، اہم بات، دین محبتوں کا پیغام لاتا ہے۔ افسوس ہے کہ دین کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دین کے نام پر زندہ مرداباد، دین کے نام کے بعد تکفیری گروپ، کفر کے فتوے۔ یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دین دشمنان خدا ہے، جو دین کی شکل کو، حیت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دین پیغمبر، حل الدین الا الحب فی اللہ والبغض للہ، یہ جو میری ساری آواز کا خلاصہ ہے نا، جو ہمارا موضوع تھا دین شناسی اور دشمن شناسی نا، اس میں سمجھ لیں دین کی قیمت مختصر تعریف یہ ہے کہ محبتوں کا پیغام،
آپ اپنے آفس میں ہیں، اسکول میں ہیں بچے، گھر کے اندر عورتیں ہیں، مرد ہیں، اگر محبت ہے تو دین ہے۔ لا دینا، حدیث ہے، لا دینا لمن لا خلق لہ، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ اپنے کو دیندار نہیں سمجھے۔ والدین کا احترام واجب، اگر کافر و مشرک کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص والدین کی طرف غصے کی نظر کرتا ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ شوہر کا احترام واجب، اگر کوئی بیوی شوہر سے قہر کرتی ہے، ناراض ہو کے سوتی ہے تو ساری رات ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ گھر سے اگر شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی خاتون نکلتی ہے، جب تک واپس نہیں لوٹتی تو ملائکہ کو تنگ کرتی ہے، اس لیے کہ تسبیح کو چھوڑ کے ان کا مزاج ہے تسبیح کا۔ ملائکہ تسبیح کے لیے خلق ہوئے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تو سب آگے آگے آج یہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اجازت ہے بلا اجازت۔ تو دین ہے محبتوں کا پیغام۔ سارے بزرگ تشریف لے آ، میں کیسے سبق سناؤں اپنا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بار پڑھے۔ قبلہ تشریف لائے، قبلہ اس طرح التماس کرتا پھر بھی بلند اللہم صلی علی محمد، پھر بھی مل کے درود بھیجے خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ تو دین، بس پہلا پیغام کیا ہوا؟ پہلا پیغام یہ تھا، بتائیں گے آپ کیا تھا؟ اتحاد امت، وقت کا تقاضا۔ دوسری بات کیا تھی؟ توبہ میں جلدی کرنی ہے۔ شیطان انسان کو جھوٹے وعدے دیتا ہے، اس کے چکر میں نہیں آنا۔ آج کے بعد ماضی پر پشیمان، گناہوں پر پشیمان، اور آئندہ قصد کرنا ہے کہ پروردگار کی رضا کے لیے قدم اٹھانے ہیں۔ تیسری بات، دین کا خلاصہ جو بزرگان دین نے، ائمہ اطہار نے، وارث دین نے فرمایا ہے، حل الدین الا الحب فی اللہ والبغض للہ۔ کیا دین کے دامن میں اس کے سوا کچھ اور ہے کہ محبتوں کا بیج بویا جائے؟ اور محبتیں ہر جگہ پر، یہ نہیں ہے کہ آپس میں محبت، گھر کے اندر جھگڑا، نہ، ہر جگہ پر آداب اسلام نے احترامات واجب کی ہیں۔ شوہر کا احترام بیوی پر واجب، والدین کا احترام ولو مشرک کافر کی اولاد پر واجب، لیکن والدین کو بھی محبت سے پیش آنا پڑے گا، شوہر کو بھی، کیونکہ اسلام عدل کا دین ہے، عدالت کا دین ہے۔ اسلام کے اندر حقوق طرفینی ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ اگر شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں تو بیوی کے حقوق بھی شوہر کی گردن پر ہیں۔ اگر والدین کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق بھی۔ اور میں نے بتایا کہ شریعت کے اندر اتنی گنجائش بھی ہے، اگر والدین بچے کو آگ کر سکتے ہیں تو ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے بچہ بھی والدین کو آگ کر سکتا ہے۔ اسلام عدل کا مذہب ہے، دین عدل ہے۔ اسلام کے مسائل انتہائی واضح ہیں، لہذا یہ فرمایا گیا ہے، جہاں پہ یہ کہا ہے اگر کوئی شخص والدین نے زیادتی کی ہے اور وہ ان کو غصے سے دیکھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے، جب تک واپس نہیں لوٹتی، مزاج ملائکہ ہے تسبیح، وہ تسبیح چھوڑ کے ان کے لیے سخت ہے، اس خاتون پر لعنت کی برسات بھیجتے رہتے ہیں جب تک گھر نہیں آتی۔ وہ خاتون جو اپنا سر نامحرموں کے سامنے اپنے بال دکھاتی ہے، جسم کو عریاں کرتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو متمدن جلوہ گر دکھاتی ہے کہ میں ایڈوانس ہوں بہت بڑی، تو رسول خدا نے اپنے گھر میں، اپنی بیٹی گھر میں رو کے بتایا اور فرمایا فاطمہ بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ جو خاتون اپنے سر کو کسی نامحرم کو ننگا دکھاتی تھی، اس کے بالوں سے اس کو جہنم کی آگ میں باندھ کے جہنم کونوں سے سزا دی جا رہی تھی۔ اور جو خاتون اپنے جسم کو نیم عریاں یا کسی حصے کو نامحرموں کو دکھاتی تھی، اس کو سینے سے باندھ کر جہنم کونوں سے سزا دی جا رہی تھی۔ قانون پروردگار کے واضح ہیں۔ فرمایا حضور اکرم خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سلطان انبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن تشریف لے گلی کوچے کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، بچوں سے خطاب فرمایا، اصحاب ساتھ ہے، فرمایا آخری زمانے کے والدین ایسے ہوں گے جن کو بچوں کی تربیت سے، دین سے کوئی غرض نہیں، ان کا ایک ہم غم ہوگا کہ بچہ کیسے زیادہ کما کے لاتا ہے۔ یہ مختصر حضور کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ والدین جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ بیکن ہاؤس میں بچے کو پڑھانا پسند کریں گے لیکن قرآن سکھانا پسند، فکر ہی نہیں اس بات کی۔ انگلش پیدا ہوتے ہوئے ابھی اس نے شروع کیا نا، انگلش سکھا دی، لیکن عربی سکھانے کے لیے تیار کیوں؟ کیونکہ دنیا کے بندے ہیں، دین کے بندے نہیں ہیں۔ فرمایا ایسے والدین سے میں بیزار ہوں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق واسطہ یعنی میری امت میں وہ نہیں ہو سکتے۔ کون سے والدین؟ جن کا آپ بھی سالم واپس لے جاتا ہے اور ساتھ بھی کچھ لے جاتا ہے۔ جناب ایڈیٹر صاحب نے آرڈر کیے لیکن کچھ لے لیا، گھر میں پہنچے خوش تھے کہ چلو 20 سال کا بجٹ ایک آرڈر سے پورا ہو جائے گا، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ بیٹی کو کینسر ہو گیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ خداوند کریم مومنین کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ جلدی باز آ جائیں، کفار کو تنبیہ نہیں کرتا، جن کو پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے ان کو خدا تنبیہ کرتا ہے، ان کو بیدار کرتا ہے۔ بس عزیزو، اللہ پاک نے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، متقین کے امام فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ وَالْأَعْلَامُ وَاضِحَةٌ، اللہ نے دین حق کی نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں، پھر بھی غیروں کے دروازے پہ جا رہے ہو۔ پیغمبر گرامی نے تمہارے لیے بتا دیا، تمہیں کیا بتا دیا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر علم چاہتے ہو تو فقط علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ انا دار الحکمت وعلی، میں حکمت کا گھر ہوں اور دروازہ کہاں ہے اس کا؟ دانائی، ہوش مندی، عقل مندی اگر چاہتے ہو تو فقط علی کے دروازے سے۔ اگر علی کے دروازے چھوڑے گا تو جہل ملے گا، جہالت ملے گی، علم نہیں مل سکتا، حکمت نہیں مل سکتی، نادانی ملے گی۔ فرمایا علی ما الحق والحق ما علی یدور حیث ما دار، جہاں جہاں علی جاتا ہے حق علی کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تمہیں واضح بیان کر دیا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی کہیں اور جاتے ہو، دائیں بائیں پھرتے رہتے ہو۔ پیغمبر نے اس سے بڑھ کر کیا کہنا تھا؟ فرمایا لوگوں، ممکن ہے کہ تمہیں یہ دنیا والے گمراہ کریں، یہ ضمیر فروش ملا، یہ باقی شیاطین کی اولادیں، یہ تمہیں ممکن ہے کہ اہل بیت کے دروازے سے گمراہ کریں، تو پیغمبر گرامی ہیں حق کے نمائندے، حجت پروردگار، اپنی ڈیوٹی کو پیغمبر نے کما حق کو ادا کیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور اکرم نے، حضور فیصل ہیں، حضور اکرم نے فیصلہ کر دیا، تاریخی فیصلہ، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ لوگوں غور سے سن لو، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ توجہ آپ لوگوں گے نا؟ ماشاءاللہ سمجھدار مجمع پڑھے لکھو حضرات، میں اپنا درس رہا ہوں، میرے بزرگ علماء تشریف فرما ہے۔ مثل اہل بیتی، ہم فقط نعرے نہ لگائے، سمجھیں مسئلہ کس طرح ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، ان نعرے لگانے سے کہیں آگے ہے۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا، میری اہل بیت کی مثال طوفان میں ایسے ہے جیسے کشتی نوح تھی۔ اگر نبی کی بیوی بھی اس پر نہیں بیٹھے گی، اگر نبی کا بیٹا بھی اس کشتی سے پیچھے ہٹے گا، غرق ہو جائے گا، اہل بیت ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ یاد یہ مت کہا کرو ہم سب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کتنے مظلوم ہیں اہل بیت علیہ السلام، سب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، بھی نہ مانے آپ، کبھی نہ مانے آپ۔
آپ اہل بیت کو ہی مانیں. اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اہل بیت کو ہی ماننا پڑے گا. اہل بیت کو بھی صلوات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. فرمایا لوگوں اعلان کر کے جا رہا ہوں، واضح طور پر سمجھ لو، بیدار ہو جاؤ، کہیں تمہیں دھوکہ باز کوئی آ کے دھوکہ نہ دے، کیونکہ میں تمہاری آخرت کے متعلق فکر مند ہوں، تمہارا نبی ہوں، تمہارا محسن ہوں. جو شخص میری اہل بیت کے پاک دامن سے متمسک ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا، یاد ہے نا آپ کو؟ امن تخلف عنہا غرق. اور جو ہی ان کے دروازے کو چھوڑ کے کسی کے دروازے، بڑا شخص کیوں نہ ہو، شخص اسلام کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر علی کے دروازے کو، آل رسول کے دروازے کو چھوڑ کے جائے گا، اس کا راستہ ایک ہے، اس کا نام ہے جہنم. لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ وہاں مریں گے نہ وہاں زندہ رہیں گے. اہل بیت، میں نے آپ کو آج مثال کوشش کی لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا. وہ یہ ہے کہ کتنے مظلوم ہیں آل محمد. ہم سے اگر کوئی پوچھے، الیکشن کا دور ہوتا ہے کہ جناب یہاں دو بڑی پارٹی ہیں، مثلا فلاں پارٹی اور اے اور بی پارٹی، تو سی بھی ہے، 3 پارٹی ہیں مثلا. اگر 3 پارٹی والے آ جاتے ہیں تو آپ سے پوچھ کے جائیں گے، ہاں بھائی مہربانی کر کے فرمائیں، یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ. آپ کے نہیں بھائی، ہم سب کے ساتھ ہیں. کوئی آپ پر خوش ہوگا؟ سب ناراض ہو جائیں گے نا کہ گویا آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں نا. یہاں تو ہم کہتے ہیں نہیں. گزشتہ زمانے میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ جب الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے جاتے نا تو ہاتھ میں کوئی قرآن حمل کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے، کہہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ قرآن ہے، اس کو گواہ بناتے ہیں، رکھو ہاتھ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم زیارت کر لیں گے. ایک اور پھر قرآن لے کے آ گیا، پھر زیارت کر لیں گے. تو بہرحال سیاسی پارٹیوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ. یہ دنیا کی پارٹیاں ہیں، ان کی حکومت تو 5 سال چلنے نہیں دے لوگ، بڑی مشکل چلتی ہے. زرداری صاحب نے بڑا سرمایہ دیا ہے، اتنی امت کو تباہ کیا ہے، پورے پاکستان کو تباہ کیا تاکہ 5 سال پورے کر سکے. تو یہ تو 5 سال ہی پورے نہیں کر سکتے. آگے مسئلہ ہے آخرت کا. آخرت کے اندر جو پارٹی کامیاب ہوگی وہ دائماً کامیاب رہے گی، اور جو ناکام ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے گی. بتاؤں پیغمبر نے اعلان کیا ہمارے لیے. پیغمبر نے فرمایا، امیر متقین کے امام نہج البلاغہ فرماتے ہیں والاعلام الواضحہ، لوگوں مسئلے واضح روشن ہے. این تذہبون، کہاں پھر جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو اندھوں کی طرح، کہاں جا رہے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں. پیغمبر نے راستہ مشخص کیا ہے، سنو گے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا حزب علی حزب اللہ. لوگوں بیدار ہو جاؤ، علی کی پارٹی اللہ کی پارٹی ہے. حزب علی حزب اللہ. یہاں بات ختم نہیں کی ہے، اسے ہم کہتے ہیں تولا تبرہ، جو ہمارے مذہب کا جز ہے. تولا یعنی محبت، تبرہ یعنی نفرت، بیزاری. ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. بھائی یہی تو معنی لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا تبرہ تولا کا مجموعہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. ادھر تبرہ ادھر تولا. دین کی بنیاد تولا تبرہ پر ہے. پیغمبر نے بھی اسی دین کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا لوگوں بیدار ہو جاؤ، کہیں شیطان کی پارٹی میں شامل نہ ہو جانا. حزب علی حزب اللہ، علی کی پارٹی اللہ کی پارٹی ہے. وحزب اعدائہ حزب الشیطان. جو بھی کہیں کسی میدان میں اگر علی کے مقابلے میں آ جائے مت دیکھنا کتنی بڑی شخصیت کیوں نہیں ہے، اگر علی کے مقابلے میں آئے گا تو شیطان کی پارٹی ہوگا. یہ تمام علماء اہل سنت نے لکھا ہے، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علی کی پارٹی اللہ کی پارٹی. بس اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی سرخ رو ہوں، آخر بھی بن جائے، تو ایک راستہ ہے. پہلے تو ہم عقل سے کام لیں، بیدار ہو جائیں، غفلت سے نجات حاصل کریں، جہالت کو چھوڑیں اور علم کے دروازے پر آئیں. وہ ہے علی کا دروازہ.
اور علی کے دروازے پر اگر آنا ہے تو شرط ہے، توجہ توجہ توجہ، یہ فقط کافی نہیں ہوگا یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے، اور یہ نہیں چلے گا۔ علی متقی، آپ روزانہ کہتے ہیں نا اذان میں، کہتے ہیں، کوئی اور تو نہیں کہتا نا، علی کس کا امام ہے؟ متقین کا امام۔ اگر میں متقی بنوں گا تو علی میرا امام ہے، اگر میں متقی نہیں بنوں گا تو علی میرا امام۔ اور خدا نہ خواستہ اگر علی نے فرما دیا، ایسا ہے روایات میں کہ معاشر کے میدان میں جب اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا، گرمی کی شدت ہوگی، اس وقت لوگ گھبرائے ہوئے گے، تو اس وقت چہاردہ معصومین کی انوار طیبہ روشن ہوں گے، ان کی روشنی نورانیت جب پھیلے گی نا تو مجھ جیسے نادان بڑے کھڑے ہوں گے وہاں پہ، وہ کہیں گے دیکھا نہیں میں نے کہا تھا میرا مولا آ رہا ہے، میرا مولا آ گیا نا، آ گیا، نور آ گیا، میں جائیں گے بہشت میں چلا جاؤں گا، یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں۔ لیکن امام جب تشریف لائیں گے تو اپنا چہرہ اس سے پھیر لیں گے، فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اگر میرا ہوتا تو میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرتا، اگر تو اپنے دعوے میں کہ میں حسینی ہوں اور یہ نعرے لگاتا تھا کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اس میں سچا تھا تو ہر برائی سے اجتناب کر رہا تھا، ہر نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کرنے تھی، اس کا معنی یہ ہے زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا لوگوں الایمان والعمل اخوان لا یفترقان، ایمان مومن ہونا اور اطاعت کرنا دو ایسے بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایمان ہے وہاں اطاعت ہوگی، اگر اطاعت نہیں تو ایمان میں کمی ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ اگر مجھے یقین ہو گلاس کے اندر مثلا پوائزن ہے، زہر لگایا ملا ہے اس کے اندر، پیوں گا اس کو؟ بھئی روزہ کھولنا ہے مجھے، روزہ افطار کرنا ہے لیکن نہیں کھولوں، کیوں؟ یقین بھی نہ ہو، شک ہو، کوئی بتائے آگے کہ بچے کے ہاتھ میں زہر تھی، اس نے یہاں ڈالا ہے، الکوہل تھا، کچھ اور بلا تھی، تو میں پیوں گا؟ کیوں؟ اگر شک بھی ہے وہ کام نہیں کرتا۔ شیطان کی اطاعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، شیطان، اور رحمان کی اطاعت بہشت میں۔ تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اولاد کی تربیت اسلام کا جز ہے، اگر اولاد کی تربیت نہیں کی کل سوال ہوگا، فقط بچوں سے نہیں، والدین۔ ہم کہتے ہیں پروردگار تو نے اولاد نصیب کی ہے، ہمارا نام زندہ رہے گا، کس کا نام زندہ رہا آج تک؟ نام زندہ نہیں، اگر کام اچھا ہے تو نام زندہ رہے گا۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے بعد مرنے کے بعد اس کی ایسی اولاد ہے جو اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے قرآن پڑھواتی ہے، اس کے لیے کوئی نیک عمل کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے مرنے کے بعد ایسا قرآن ہدیہ کیا کہ جس کی تلاوت کی جائے۔ خوش نصیب ہے وہ مومن کہ جس نے اپنے مرنے کے بعد ایسے صدقہ جاریہ کے لوگوں کے لیے صدقے جاری کیے، جہاں پانی نہیں تھا لوگ پیاسوں کو پانی پلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ ایسا انسان خوش نصیب ہے، یہ زندہ ہے، مردہ نہیں کہا جاتا اس کو۔ فرمایا وہ انسان کہ کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھ کے جائے۔ من سن سنتا حسنا فلہ مثل من عمل بها۔ یہ جو محفل اب دیکھ رہے ہیں نا، حاج صاحب کے والد گرامی غالباً انہوں نے رکھی ہوگی اس کا سسٹم، جس نے بھی رکھا ہے وہ اگر کائنات میں نہیں رہے گا، جب تک یہ محفل برقرار رہے گی، جو لوگ آئیں گے، جو مجلس پڑھیں گے، جو درس سے خطاب کریں گے، جو سنیں گے، ان کو ثواب ملے گا پورا کا پورا، اس میں کم نہیں ہوگا۔ لیکن جتنا ثواب ان سب کو ملنا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس محفل کا انتظام کیا تھا، جس نے مسجد بنائی، جو لوگ نماز پڑھیں گے، جماعت برپا ہوگی، امام بارگاہ بنایا، مجلس عزا حسین ہوئی، گریہ کیا، لوگوں کے گناہ معاف ہوئے، جتنا ثواب ان مجلس والوں کو، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، پورا کا پورا خدا دے گا۔ خدا کیا کوئی بخل نہیں ہے، خدا غنی مطلق ہے، ان سب کو دے گا۔ قیامت تک جتنا ثواب اس میں ہوتا رہے گا اس مسجد میں، جو اس مسجد جس بنانے والا ہے اس کے نام اعمال بھی اس کا ثواب۔ یہ زندگی ہے، بچے پیدا کرنے سے زندہ نہیں رہتا، عمل خیر سے انسان زندہ رہتا ہے۔ ایسا کام کریں کہ کل جب ہم یہاں سے جاتے ہیں
تو جب مرتے ہیں نا سب سے پہلے سوال جو دوست ہوں اجنبی ہوں جاننے والے ہوں پوچھتے کیا کہ موصوف کیا چھوڑ گیا, کتنا بینک بیلنس تھا, کچھ بچوں کے لیے بیوی کے لیے چھوڑ کے بیوہ کے لیے نہیں چھوڑا. یہاں جب وہاں جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پوچھتے ہیں کیا لائے بھائی, کیا لے آؤ. میں نے بتایا نا پیغمبر کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے بکری ذبح کی یا دمبا ذبح کیا اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اس کو دے دو, جب واپس تشریف لائے نماز پڑھ کے تو پوچھا اپنی زوجہ سے ام المومنین سے کہ کتنا بچ گیا, کتنا تقسیم ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ایک مثلا ران بچ گئی جو بچی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا مت کہو, بچہ وہ ہے جو چلا گیا ہے, جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ اس کا بیمہ ہو گیا, انشورڈ ہو گیا. جو ابھی رکھا وہ ہم نے کھانا ہے, یہ ابھی بچا نہیں ہے. جو ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ بچا نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے لوگوں جتنا اس کو عزیز سمجھو دنیا سب ختم ہو جائے گا. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, یہ سب یہاں رہ جائے گا. اور بعض ایسے جنازے میں جانتا ہوں کہ مرحوم کی ایک بیٹی تھی, اس کی موت سے پہلے مر گئی, بڑا جائیداد بڑا لینڈار تھا, بڑا امیر آدمی تھا, جاگیردار تھا, لیکن جب مرا تو جنازہ اٹھنے لگا, دور کے رشتہ دار بندوقیں لے کے کھڑا گئے, کہا جنازہ یہاں رکھو. کیوں؟ کام جانتے تم اسے کیوں سگے بن رہے ہو, اس کے وارث بن رہے ہو, دفن کرو گے تاکہ اس کے وارث بن جاؤ. پہلے جائیداد تقسیم ہوگی پھر دفن کریں گے. یہ دنیا یہ ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو, لہذا ہمیں کچھ دنیا کے اندر دنیا نہیں ہے. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, قرآن میں خدا فرما رہے ہیں حبیب یہ دنیا بری چیز نہیں ہے. قُلْ مَنْ حَرَّمَ اللَّهَ زِينَةَ الَّتِي, اس کس شخص کی حق ہے جرأت ہے کہ وہ اللہ نے سب کچھ رکھا انسانوں کے لیے. انسان کی خوش نصیبی ہے اس کا گھر وسیع ہو, انسان کی خوش نصیبی ہے اس کی اچھی صالحہ بیوی ہو, انسان خوش نصیب ہے جس کی اولاد اچھی ہے, انسان خوش نصیب ہے جس کے پاس پیسے ہیں. اگر پیسے نہیں کو دین نہیں چلے گا. دینی گاڑی پیسے چلتی, پیٹرول ختم ہو جائے گا, فیول ختم ہو جائے گا نا. تو لہذا دنیا بری چیز نہیں ہے. ہم مختار ہیں, چاہے انا ہدینا السبیل اما شاکر اما کو مانا کیا اس کا, آپ مختار ہیں اچھی زندگی کریں یا بری. اس میں مختار نہیں کہ زندگی کریں یا نہ کریں, نا یہ ایک جبر ہے. اس میں آپ کو جب تک اللہ نے بھیجا ہے اور جب اٹھائے گا اس کی مرضی چلے گی, آپ کی مرضی نہیں. میں کہتا ہوں بس پروردگار تھک گیا ہوں, سب نے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے, میں خودکشی کرتا ہوں, اچھی بات ہے, جہنم چلا جاؤں گا. زندگی کرنا نہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے میرے بزرگواروں. زندگی کیسے کرنا یہ میرے بس کا روگ ہے. لہذا اللہ کسی کو جہنم میں, آخری جملے, اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں بھیج کے خوش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ, میں نے سنا ہے نا روایت آپ کو, جب حضور اکرم کا وصال کا وقت قریب آیا فرمایا جبرائیل میرے رب جلیل سے کیا خبر لے کر آئے ہو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا جب آپ معراج پہ گئے شب معراج تب بھی فرمایا, عرض کر رہے تھے پالنے والے اللہ رب امتی امتی امتی. اور جب آخری وقت تھا جان لبوں پر تھی تو آواز صحیح آ رہی تھی رب امتی. اور جب معاشر کے میدان میں آئیں گے تب بھی کیا آواز لگائیں گے, رب. کتنا خیال ہے ہمارے کریم نبی کو ہمارا, کبھی ہم نے نبی کے بارے میں سوچا ہے؟ حضور کو ہم سے اتنا عشق ہے, اتنی محبت ہے, کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر اپنی دنیا کے برابر رسول کو سمجھا ہے کہ رسول کیا ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ, جس کی نالین کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے وہ نرجس کا لال ہے, وہ فرزند زہرا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. فرماتے ہیں لوگوں اگر 40 دن تک تم پر مصائب نہ آئے, مصیبت نہ آئے, مشکل نہ آئے, پریشانی نہ آئے تو اپنے ایمان میں شک کرنا. اور ہاں یہ بھی سن لو, یہ بھی سن لو, جو مصیبت تمہارے اوپر پڑتی ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو, 40 مصیبتیں آتی ہیں اوپر سے, 39 کو میں فرزند زہرا روک لیتا ہوں اور تمہارے پاس فقط ایک آنے دیتا ہوں.
اتنا محافظ ہے ہمارا، کتنی فکر ہے ہمارے امام کو ہماری. کبھی ہم نے امام کو سوچا امام کون ہے ہمارا؟ جس کے صدقے میں کھا رہے ہیں، جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں. انسان اگر اس کا ہم و غم فقط شکم پرستی ہے تو اس اور اس میں حیوانوں میں فرق. انسان وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے اور انہیں نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے. کربلا والوں نے ہمیں انسان بنانے کے لیے بہت کچھ دیا. کتنا کریم ہے حسین. اللہ کریم ہے نا. اور پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مخلق کرو. حسین کریم نے اپنے رب کے اخلاق کو اپنے اوپر سجایا ہوا ہے. ذرا سوچو میرے بھائیوں، میری بہنوں، حسین کون ہے، کربلا کیا ہے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، اگر آج مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا